ظالموں نے حسین کا گلا کاٹنے کے بعد سیدانیوں کے خیموں کو آگ لگا دی، خیمے جلا دیے گئے سیدانیوں کے، جل گئے خیمے۔ ذرا سننا آخری جملے، جو بچیوں کے کانوں میں کچھ بالیاں تھیں وہ بھی نوچ لی، چادریں کھینچی، کچھ چادروں کے ٹکڑے سیدانیوں کے ہاتھ میں رہ گئے، کچھ یزیدیوں نے چھین لیے۔ جو پھٹے ہوئے ٹکڑے سیدانیوں کے ہاتھ میں تھے اسی سے پردہ کر کے کربلا میں رہی۔ آج خیمہ بھی نہیں کہ خیمے میں اپنے آپ کو چھپا سکے، یار جنہوں نے پوری دنیا کو پردے کا مزاج دیا ہے، آج اسی کی بیٹیوں کو ظالموں نے خیمے سے باہر کھڑا کر دیا ہے۔ ذرا غور کرو، کون سا کلیجہ ہوگا لوگوں ان یزیدیوں کا۔ بچوں پہ تو دشمنوں کو بھی ترس آ جاتا ہے، لیکن ان ظالموں نے تو بچوں پہ بھی ترس نہ کیا۔ لوگوں رات بتائی، کس حال میں رات بیتی معلوم ہے؟ کربلا میں سناٹا تھا، کربلا میں لاشوں پہ خاک اڑ رہی تھی۔ لوگوں زینب کئی دن کی تھکی اور پیاسی تھی، جب رات آئی تو زینب پہ دوہری ذمہ داری آ گئی۔ رات آئی تو ظالم یزیدی شرابیں پی پی کے شور مچا رہے تھے، ہم نے جنگ جیتی ہے، مگر سیدہ زینب علی کی بیٹی ہاتھ میں تلوار لے کے کبھی میدان کربلا میں لاشوں کے پہرے دیتی، اور جب سکینہ کا خیال آتا تو خیمے میں آ کے خیمے کے پہرے دیتی۔ ڈبل ذمہ داری آ گئی، چونکہ کٹے ہوئے لاشیں پڑے تھے کربلا میں، ہاتھ میں تلوار ہے علی کی بیٹی کے ہاتھ میں۔ کبھی میدان کربلا میں جا کے لاشوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتی، اور جب سکینہ کا خیال آتا، سیدانیوں کے پردے کا خیال آتا، تو علی کی بیٹی زینب خیمے کے پاس آ کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی۔ تھک گئی زینب، بیٹھ کے زینب حسین کی لاش کے پاس تلوار کے دستے پہ اپنا سر ٹیک کے تھوڑا سا سستانے لگی، یعنی تھوڑا سا آرام کی غرض سے بیٹھی، تھک گئی تھی۔ تھوڑا سا آرام کیا کیا کہ آنکھ میں ایک لمحے کے لیے نیند آ گئی، نیند کے آئی کہ نانا مصطفیٰ خواب میں آ گئے۔ ترا غور کریں، سیدہ زینب نے عرض کی نانا جان اب آئے ہیں، آپ کا پالا کٹا پڑا ہے، آپ کے کاندھوں پہ سوار ہونے والا حسین، نانا آج حسین کی زلفوں میں کربلا کا غبار ہے، جس کی زلفوں میں ماں فاطمہ کلپی کلپی تھی، آج اس حسین کی زلفیں خاک کربلا سے آتی پڑی ہے۔ نانا ذرا حسین کی تو خبر لو، کہاں بیٹی زینب؟ مجھے سب کی خبر ہے، یہ جتنے حسین کے مقابلے میں آئے تھے سب میری شفاعت سے محروم ہیں، سب میری شفاعت سے محروم ہیں، مجھے سب پتا ہے۔ زینب، میں حسین کے مقتل میں، حسین کے شہادت کے وقت آیا تھا، جب آخری وقت تھا حسین کا، جب سرتن سے جدا کیا جا رہا تھا، تب بھی حسین یہی کہہ رہا تھا، مولا میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ ہائے ہائے، سیدہ زینب دل نکلا، سیدہ زینب سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دے رہی ہے، تسلی دینے کے علاوہ کچھ تھا بھی نہیں کہ سکینہ کو دیا جاتا۔ لوگوں کسی کے گھر انتقال ہوتا ہے تو خاندان والے رشتہ دار اس کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ہاتھ کھانا کھلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دفن کے بعد، وہ لوگ کھلاتے کہ نہیں کھلاتے؟ بیٹا دو لقمہ کھا لے، مگر آج تو سیدہ زینب کے پاس کھانا بھی نہیں کہ سکینہ کو دو لقمے کھلا دیتے۔ کربلا میں لاشیں کٹے پڑے ہیں، دو لقمہ بھی نہیں تھا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں کہ سیدہ سکینہ کو پلا دیتے، صرف صبر کی تلقین کی۔ اور ظالموں نے اب کیا کیا؟ حکم دے دیا عمر بن سعد نے،
فوج کے کمانڈر نے حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لیا جائے. کہا ظالموں کہ اب تک تم نے کم ظلم کیا تھا کہ اب ہمیں گرفتار کرنے لگ گئے. لوگوں گرفتار کرنا شروع کیا, گرفتاریاں شروع ہو گئیں. بیمار زین العابدین کو کھینچا گیا, پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی. سیدہ زینب کہہ رہی ہیں ظالموں ارے یہ بھاگنے کے قابل نہیں ہے, تم دیکھتے نہیں کہ کئی دن کے بخار میں پڑا ہے زین العابدین, تم دیکھتے نہیں کہ زین العابدین کا بدن کانپ رہا ہے. لوگوں پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی, زین العابدین کے ہاتھوں میں لوگ رسیاں باندھ دی گئی. ذرا غور کرنا اگر جگر رکھتے ہو, کربلا کے بعد بھی یار ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں مصطفیٰ کے کنبے پر. کربلا کے بعد بھی لوگ ظلم و ستم کی آندھیاں چلی ہیں مصطفیٰ کے گھر والوں پر. لوگ ہاتھ باندھے سکینہ کے ہاتھ باندھ کر ایک ظالم یزیدی کھینچ کے لا رہا تھا. سیدہ سکینہ کو اس طرح کھینچ رہا تھا جیسے آپ نے کسی پٹیلے والے کو کھینچتا ہوا دیکھا ہوگا. 7 سال کی سکینہ کو کھینچا جا رہا تھا. سیدہ سکینہ کہہ رہی تھی او ظالموں یہاں میں فاقے سے ہوں مگر بابا کا لاشا یہی ہے, بابا کے لاشے سے مجھے دور نہ کرو, مجھے کربلا سے دور نہ لے کے جاؤ, یہاں بابا کی یاد ہے, یہاں سے دور نہ لے کے جاؤ. ظالم یزیدی سیدہ سکینہ کو کربلا کی خاک پر ریت پر گھسیٹ رہے تھے. یہ منظر بھی آسمان نے دیکھا ہوگا, فاطمہ کی پوتی کو گھسیٹا جا رہا کربلا کی خاک پر. اللہ اللہ, ذرا غور کرو, کربلا کی خاک پر گھسیٹا گیا اور گھسیٹ کے اونٹ کی پیٹوں سے باندھا گیا, اور اونٹ کی پیٹوں سے باندھنے کے بعد کہا چلو یزید کے دربار میں انہیں لے کے چلو, وہاں یزید سے انعام حاصل کریں گے. کیا کریں گے؟ یزید سے انعام حاصل کریں گے. بس 2-3 منٹ کی گفتگو اور سن لو یار. یہ وہ چیزیں ہیں کہ نا بیان کرتے کرتے رقت سی طاری ہو جاتی ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. ذرا توجہ سنیں, آپ کدھر اشارہ نہ کریں, صرف ادھر سنیں, اس لیے کہ وہ چیزیں سنا رہے ہیں. شاید آپ کربلا کے مابعد کربلا اس کو بھی بیان کرنے کے لیے مجھے کئی دن چاہیے, لیکن میں تمہیں شارٹ میں بس آپ کو بتا رہا ہوں. ذرا سن لیجئے. بڑے غم کے پہاڑ توڑے گئے, بڑے غم کے پہاڑ. اونٹ کی پیٹوں پہ باندھ کر ظالم جب کربلا سے لے کے چلے تو سکینہ مڑ مڑ کے دیکھتی جاتی تھی, میرے بابا کا لاشا یہاں پڑا ہے, ہائے ہائے ہائے, میرے بابا کا لاشا یہاں پڑا ہے, میرے بابا کا لاشا یہاں پڑا ہے. لوگوں ذرا غور کرنا, جب انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا, جو تاریخ چل رہی ہے نا, میں ان تاریخوں کی بات کر رہا ہوں. کربلا کے بعد کہا کہ یزید جو سامنے آیا کاٹ دیا گیا, اور باقی بچوں کو بیڑیاں پہنا کے تیرے دربار میں لے آئے. لوگوں ذرا غور کرو, یزید کے دربار میں جب پیش کیا تو ظالم یزید نے کہا سب کو اٹھا اور قید خانے میں ڈال دو. اب بھی ظالم نے نہیں پوچھا کہ ان کے چوٹیں ہیں, ان کے زخم ہیں, ان کے مرہم لگاؤ. کچھ لوگ یزید کی طرفداری کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید اس میں قصوروار نہیں تھا. لوگوں جب یزید کے دربار میں پیش کیا تو حسین کے چہرے پر چھڑی مارتا تھا, حسین کے لبوں پہ چھڑی مارتا تھا یزید. ایک صحابی کھڑے تھے وہیں, انہوں نے کہا تھا ظالم اس پہ چھڑی نہ مار, میں نے مصطفیٰ کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے. قید خانے میں ڈال دیا. یزید کے قید خانے میں جب حسین کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی سسکیاں قید خانے سے باہر آ رہی تھیں, ایک شخص تھا جو حسین سے سچی محبت رکھتا تھا, اور اس کی بیوی سچی پکی اور بڑی حسینی تھی. جب وہ قید خانے سے نکلا تو بچیوں کی سسکیاں اس کے کانوں میں آئیں. ذرا یہ بڑا اہم ہے جو میں آپ کو بتانے لگ گیا, ذرا سن لیجئے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ قید خانے میں کون ہے, اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ قید خانے, ہاں یہ اندازہ لگایا کہ قید خانے میں کچھ عورتیں بھی ہیں.
قید خانے میں کچھ بچیاں بھی ہیں، ان کی سسکیاں آ رہی ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، اندازہ لگایا کہ بچے کئی دن کے فاقے سے ہیں۔ لوگوں اپنے گھر گیا، گھر جا کے اپنی بیوی سے بولا، او میری بیوی کیا گھر میں آج کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی کہنے لگی میرے گھر میں آج جتنا بھی کھانے کا سامان تھا میں نے اس سب کا توشہ بنا ڈالا۔ کسی کے نام پہ جو بنایا جاتا اور جو لٹایا جاتا اسی کو توشہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، بیوی بہت پکی حسینی تھی، کہنے لگی کس کے نام کا تم نے توشہ بنایا ہے؟ میں ابھی یزید کے قید خانے سے نکل کے آیا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں سسک رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو نے توشہ بنایا ہے۔ توشہ بھی تو کسی کو کھلایا ہی جائے گا نا، لٹایا ہی جائے گا نا، کیوں نہ تیرا بنایا ہوا توشہ یزید کے قید خانے میں جا کے ان قیدیوں کو جا کے کھلا دو جو بھوک سے سسک رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں۔ کہنے لگی میں نے حسین کے نام کا توشہ بنایا ہے۔ اس کی بیوی کو پتا نہیں تھا کہ حسین کے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ میں نے حسین کے نام کا توشہ بنایا ہے۔ کہنے لگا تو حسین سے بہت محبت کرتی ہے، لا حسین کے نام کا توشہ میں ان قیدیوں کو کھلاؤں جو یزید کی قید میں سسک رہے ہیں۔ لوگوں یہ منظر قیامت سے ہوگا۔ توشہ لے کے یزید کے قید خانے کے دروازے پہ کھڑا تھا، زندان کے داروغہ سے کہہ رہا تھا اگر اجازت ہو تو اندر جانا چاہتا ہوں۔ قید خانے کے داروغہ سے اجازت لے کے لوگوں قید خانے کے اندر گیا، اور جا کر کے وہاں سیدہ زینب چادر میں کھڑی ہے، امام زین العابدین ہے، بچوں کی سسکیاں ہیں۔ جانے کے بعد توشہ آگے کر دیا، آگے کر کے بولا امام زین العابدین سے، لو میں تو تمہیں جانتا نہیں تم کون ہو، پہچانتا نہیں تم کون ہو، مگر میں نے تمہاری آہوں کو سنا، تمہاری گریہ زاری کو سنا، میں نے بچوں کو سسکتے سنا، تو میں یہ کچھ کھانے کا سامان لایا ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا تو کون ہے؟ یہاں قید خانے میں ہمیں کھانا کھلاتا ہے، ارے ظالموں نے تو ہمیں مہمان بنا کے پیاسوں کو ستایا ہے، کوفہ میں مہمان بلا کے ہمارے گلوں پہ خنجر چلایا ہے، تو کون ہے؟ تو کہنے لگا میں ایک حسینی ہوں، میری بیوی نے حسین کے نام کا توشہ بنایا ہے، وہی کھلانے لایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ذکر شہید اعظم، عظمت اہل بیت، میں ایک حسینی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ بچے کون ہیں، مجھے نہیں پتا تم کون ہو، مگر میں نے ایک سسکیاں سنی، میں نے میری بیوی نے، میں نے گھر پہ جا کے دیکھا تو میری بیوی نے حسین کے نام کا توشہ بنایا تھا۔ یہ توشہ اس لیے لے آیا ہوں تاکہ یہ بھوکے بچے کھا کے دعائیں دے دے، مولا حسین خوش ہو جائے۔ سیدہ زینب نے فرمایا او وفادار حسین، یہ جو حسین کا نام کا توشہ جسے کھلانے لایا ہے یہی تو آل حسین ہے۔ کہنے لگا بیوی کیا مطلب؟ کہا جانتا نہیں یہ جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں یہ حسین کا سگا شہزادہ زین العابدین ہے۔ یہ جو 7 سال کی بچیاں جس کی پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کی سسکیاں سن کے تو توشہ لایا ہے، یہ حسین کی سگی بیٹی سکینہ ہے، اور تیرے سامنے جو کھڑی ہے حسین کی سگی بہن زینب ہے۔ ہائے ہائے، چیخ نکل گئی، کہنے لگا شہزادیوں تمہارے ساتھ یہ ظالموں نے کیا کیا؟ اللہ اللہ، لوگوں سسکی بن گئی، چیخ نکل گئی۔ گھر پایا تو بیوی سے بولا معلوم ہے وہ توشہ کس کے لیے گیا تھا؟ ارے وہی تو حسین کے بچے ہیں، حسین کا قربہ وہی ہے جس کی تم نے توشہ بنا کے جس کے لیے بیٹی